جمعے والے دن بیوی کے پاس جانے پر اللہ کون سے انعامات سے نوازتا ہے؟ تمام شادی شدہ افراد یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی طور پر سن لیں۔ دوستو، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں، اور کیا جمعے کا غسل جنابت ہو، اور یہ ضروری ہے کہ غسل جنابت ہو؟ تو پہلے دوستو، آج ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ جمعے کے دن غسل جنابت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں کیا روایت موجود ہے، اور غسل جنابت پر اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے کیا کیا ثواب رکھا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، جس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مردوں کی وہ کون سی عادتیں ہیں جو خواتین کو بہت پسند ہیں، اور خوشگوار زندگی گزارنے والے جوڑوں کی عام عادات کون سی ہیں۔ پیارے دوستو، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یوم جمعہ کا اہتمام کرے، اس دن کے فضائل کو غنیمت جانے، اور اس دن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قسم قسم کی عبادتوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ یاد رہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو چاہیے کہ غسل کرے۔ یہ حدیث متفق کے حل ہے۔ معلوم ہوا کہ جمعے کی نماز میں شرکت کرنے والے ہر بالغ شخص پر غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس بارے میں صحیح احادیث ہی انہی میں سے جو ہے وہ ایک حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیزگی کا خیال کرے، اور جو تیل خوشبو اس کے گھر میں میسر ہو وہ لگائے، وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو آدمی پہلے سے ایک ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، یعنی جگہ تنگ نہ کرے۔ پھر نماز یعنی سنت و توافل کی جتنی رکعتیں ان کے لیے مقرر ہوں وہ پڑھے۔ پھر جب بھی امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی سے اس کو سنے، تو اللہ پاک کی طرف سے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ جمعے کے دن جہاں باقی اعمال کا درس ہے، وہیں پر جمعے کے دن غسل کا بھی درس دیا گیا ہے۔ اسی لیے جمعے کے غسل کو سننا اور واجب بھی قرار دیا گیا ہے۔ بعض حضرات اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ ایک معروف حدیث ہے کہ جو شخص جمعے کے دن وضو کرے تو یہ کافی ہے، لیکن جو غسل کرے تو غسل افضل ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری حدیث اس حوالے سے آتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کا حکم دیا، اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ جب وہ جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تو اسی اثنا میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ جو ہے وہ کاٹ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیٹ آنے کا سبب پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اذان سنی اور فوراً وضو کر کے مسجد میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ صرف وضو، جبکہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے آئے وہ غسل بھی لازمی کرے۔ تو پہلے احباب، یہ وہ چند چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دیکھنی چاہیے، اور پھر اب آتی ہے بات بیوی کے پاس آنے کی۔ تو جو شخص غسل جنابت کرتا ہے وہ شخص یقینی طور پہ ظاہر ہے کہ اس نے جمعے کی رات کو جو ہے وہ باقاعدہ جنابت کی ہے، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس شخص کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ اس نے ایک نیک عمل کیا، ایک پاک عمل کیا، حلال عمل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کیا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے مردوں کی وہ عادتیں جو خواتین کے دل کو مو لیتی ہیں۔ مردوں کے بارے میں خواتین کے خیالات عموماً کچھ اچھے نہیں ہوتے، اور خصوصاً جب بات ہو برے صغیر پاک و ہند کے مردوں کی، تو پیارے دوستو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر چیزیں بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ لیکن آپ کو ہم لوگ کچھ ایسی زبردست عادات و اطوار سے آگاہ کرتے ہیں جو اگر مرد حضرات اپنا لیں تو خواتین کے دل پگھل کر رہ جائیں گی، اور پھر محبوب آپ کے قدموں میں ٹائپ عامل بابوں کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلی چیز ہے پھول سی مسکراہٹ کے لیے پھول بھیجیے۔ چلیے پہلے کچھ میٹھا ہو جائے۔ جی ہاں، ویسے تو ویلنٹائن ڈے پر یا پھر ایرا غیرہ نتھو خیرہ فراڈیا لکیر کے فقیر بہت سارے لوگ جو ہے وہ پھولوں کا مینا بازار لگا لیتے ہیں، لیکن دوستو بغیر وجہ کے پھول جو ہے اگر آپ کسی خاتون کو دیتے ہیں تو اس کی اہمیت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ یہ جو بکے یا گلدستہ آپ خاتون کے لیے منتخب کرتے ہیں یا اسے دیتے ہیں، وہ اس کے دل کو بھاتا ہے اور کافی دیر تک اسے اس شش و پنج میں رکھتا ہے کہ آخر آپ نے اسے پھول کیوں دیے، اور یہ ایک ایسی حیرت ہے جو خوشگوار ہے۔ اسی طرح عورت کو توجہ دیں اور بلندی کو چھو لیں۔
کہا جاتا ہے کہ خواتین توجہ مانگتی ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ خواتین اپنے اور اپنے اطراف میں موجود لوگوں کو یعنی خاندان کے افراد اور دوست وغیرہ کے لیے بھی وقت کی طالب ہوتی ہیں، اور وہ ایسے لوگوں سے بہت متاثر ہوتی ہیں جن کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی کے لیے بھی وقت نکالیں، چاہے وہ فیملی پکنک کی صورت میں ہو یا خاندان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا ہو، اور ایسے مرد ان کی نظروں میں بہت ہی قیمتی اور نایاب ہوتے ہیں۔ عموماً ایسے افراد کی کردار کی مضبوطی ان کے افعال سے جھلکتی ہے۔ اسی طریقے سے گرم جوشی کا اظہار کریں، اپنے جذبات، الفاظ اور تاثرات کو گرم جوش جذبات میں گوندھ کر پیش کریں۔ مرد حضرات اعصابی طور پر مضبوط گردانے جاتے ہیں، اس لیے کسی بھی اندرونی فرسٹریشن یا جھنجھلاہٹ خاتون پر مت نکالیں۔ عملی طور پر ایسا کبھی ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے مشکل وقتوں کے ساتھی کو اپنے ذہنی دباؤ کا شکار ہرگز مت بنائیں۔ اسی طرح سے گاڑی کا دروازہ کھولیں۔ کہتے ہیں یہ عورت پر منحصر ہے کہ وہ اپنے شوہر کو غلام بنائے اور غلام کی بیوی بنائے، یا پھر اس کو بادشاہ سمجھے اور اس کی ملکہ کہلائے۔ تو اسی ملکہ کے لیے اگر بادشاہ سلامت کو کبھی کبھی گاڑی کا دروازہ کھولنا پڑ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب ہم آپ کو بتائیں گے خوشگوار جوڑوں کی زندگی کے اندر کچھ ایسے عام عادات و اطوار جو کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں اپنائیں تو آپ کی بھی شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کم از کم ایک مشغلے سے اکٹھے لطف اندوز ہونا۔ ہر فرد کی اپنی ذاتی پسند ہوتی ہے جس کے مطابق وہ مشاغل کو اختیار کرتا ہے، مگر شادی کے بعد ضروری ہے کہ جوڑا کسی ایک مشغلے سے اکٹھے لطف اندوز ہو سکے، جیسے کوئی خاص کھیل یا اکٹھے فلمیں دیکھنا۔ کوئی بھی ایک سرگرمی منتخب کریں اور اس پر عمل شروع کر دیں۔ یہ ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں اس مشغلے کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تفریح کے ساتھ ایک ساتھ اچھا وقت بھی گزاریں۔ اسی طرح سے ایک دوسرے کی حدود کا احترام کرنا چاہیے۔ خوشباش جوڑے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ قربت ہوتی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ حدود سے قدم باہر نہیں نکالنے۔ اپنے شریک حیات کی حدود کا خیال رکھنا اچھے تعلق کی بنیاد ثابت ہوتا ہے، اور اگر آپ شریک حیات کو دبا کر رکھیں گے تو یہ دونوں کی زندگی میں زہر کھولنے جیسا ہوگا۔ اسی طرح سے اکٹھے گھومنے کے لیے وقت نکالیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے شہر سے باہر کسی پرفضا مقام کا رخ کیا جائے، در حقیقت ہفتہ وار تعطیل پر بھی کسی جگہ گھومنے چلے جانا بھی تعلق کو مضبوط بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارنے میں مدد ملتی ہے، روزمرہ کے خدشات اور ممکن لڑائی سے بچنے میں مدد ملتی ہے، اور کچھ دیر کی یہ تبدیلی تازہ دم بنانے کے لیے بھی کافی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے سے لڑ کر بستر پر جانے سے گریز کریں۔ اگر ممکن ہو تو لڑائی کے بعد مسئلے کو اسی وقت حل کر کے پھر آپ نے وہ بیڈ پر جانا ہے، اس کو بوتل کی طرح بند کرنے سے گریز کریں اور معاملات کو خود حل کریں۔ اگر آپ معاملات نظر انداز کرنے کے رویے کا اظہار کرتے ہیں تو اس سے تعلق خراب ہوتا ہے۔